بعض صورتوں کے خاص خاص فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، سورہ ملک، سورہ کافرون، الاخلاص اور معوذتین۔ حضرت برار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک صحابی تھے جو اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت اونچی کر رہے تھے۔ ان کے گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا، اور چارپائی کے اوپر ان کا بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا۔ اب ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اونچی تلاوت کریں، جہر سے تلاوت کریں۔ جب وہ جہر سے تلاوت کرتے تو گھوڑا بدکتا تھا، اور ان کو ڈر ہوتا یہ گھوڑا کہیں میرے بیٹے کو لات نہ مار دے، تو وہ آہستہ پڑھتے تو گھوڑا بھی پرسکون ہو جاتا۔ پھر طبیعت میں جوش آتا، شوق اٹھتا، پھر دل چاہتا کہ اونچا پڑھیں، پھر گھوڑا بدکنے لگ جاتا۔ یہی ساری رات ہوتا رہا۔ جب صبح کا وقت ہوا، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ بادل سے ہیں جن کے اندر روشنیاں ہیں، اور یہ روشنیاں ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ پوری رات کا قصہ بتایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے۔ اگر تم تلاوت کرتے رہتے تو مدینے کے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر پڑے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، کہ جس بندے نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، اسی ما من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ پھر معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرها کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، کہ جس نے سورہ کہف شروع میں تلاوت کی اس کے لیے قدموں سے لے کے سر تک نور ہوگا۔ ومن قرأها کلھا، اور جس نے پوری سورہ کہف کی تلاوت کی، کانت لہ نورا ما بین السماء الی الارض، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک نور پیدا